بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس چل رہا ادوات الشرط الجازمہ، یعنی وہ عوامل جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور دو فعل چاہتے ہیں، دونوں فعل پہ جزم دیتا ہے، ان کو جملہ شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو جزم دینے والے عوامل ہیں ان کو ادوات شرط کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اسما ہوتے ہیں اور کچھ حروف ہوتے ہیں۔ اسما سارے کے سارے ہوتے ہیں ادوات شرط جازمہ میں، سوائے دو حروف کے، ایک ان اور اذما، یہ دونوں حروف ہیں، باقی تمام کے تمام اسما ہیں۔ ان کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ ادوات شرط جو اسما ہیں یا حروف ہیں، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ ان کے تعلق سے ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا، ما، من، مہما، ان کے تعلق سے دیکھا تھا، اور مزید جو ہے آج ہم لوگ آگے کچھ دیکھیں گے۔ لیکن بنیادی چیز جو یہ سمجھنی ہے کہ اسماء شرط دو قسم کے ہوتے ہیں، بلکہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اسماء شرط جو ظرف مکان کے لیے ہوتا ہے، دوسرے وہ اسماء شرط جو ظرف زمان کے لیے ہوتا ہے، اور ان دونوں کو ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں ظرف۔ اور جتنے بھی ظروف ہوتے ہیں وہ مفعول فی ہوتے ہیں عام طور پہ، ظروف وہ عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ مفعول فی ہوتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان کا اعراب جو ہے عام طور پہ حالت رفع میں ہوگا، اگر مبتدا بن رہا ہو، اور یا نہیں تو اس کے بعد اگر فعل ہے اور فعل کا فاعل مفعول آ گیا ہو تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ اگر مفعول نہیں آیا ہے تو یہ مفعول بن جائے گا۔ تو اس کے حساب سے سمجھنا یہ ہے کہ ظرف زمان و مکان تو مفعول فی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اسماء شرط ہیں جیسے من، ما، مہما، ان کے تعلق سے جو اعراب گزر گیا ہے وہ اعراب آپ کے سامنے موجود ہے، کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ من، ما، مہما، یہ کیا مبتدا ہوتے ہیں جب اس کے بعد کیا خبر بن رہا ہو۔ اسی طرح یہ مفعول بنتے ہیں جب اس کے بعد فعل ہو متعدی لیکن مفعول اس کا نہیں آیا، یا اگر فعل لازم ہو، اگر لازم ہو تو کس جگہ میں ہوں گے؟ مبتدا کی جگہ میں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان کو الگ الگ کر کے ہم لوگ آپ آگے کی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ جیسے ظروف زمانیہ و مکانیہ ایک ساتھ لکھے گئے ہیں، ان کے دو اعراب ہو سکتے ہیں۔ ظروف زمانیہ و مکانیہ پر دلالت کرنے والے جو اسماء شروط ہیں ان کے دو اعراب ہو سکتے ہیں۔ ایک اعراب یہ ہوگا کہ یہ مفعول فی ہو جائے گا، یا یہ کہ اگر اس کے بعد فعل ناقص ہو تو اس کی خبر ہو جائے گی، اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیے، الاول فی محل نصب مفعول فی، پہلا اعراب کیا ہوگا؟ محل نصب میں مفعول فی ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ ظروف زمانیہ و مکانیہ، یعنی کہ ہوتا ہی ہے ظروف زمانیہ اور مکانیہ۔ جیسے مثال کے طور پر متی تأتی اکرم کا، متی تأتی اکرم کا، تو متی یہ کون سا ظرف ہے؟ زمان کے لیے، یعنی جس وقت تم آؤ گے، جب تم آؤ گے، جب بھی تم آؤ گے، اکرم کا میں تمہاری خاطرداری کروں گا۔ اکرم جس وقت، تو وقت کو بتلایا ہے کہ نہیں؟ تو اصل میں کیا تھا؟ متی تأتی وقتاً، ہے کہ نہیں؟ وقتاً کے معنی میں ہے نا، وقتاً کے معنی میں ہے، تو یہ وقتاً مفعول فی بن رہا ہے، اسی کے معنی میں ہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یعنی جس وقت تم آؤ گے، تو یہ متی کیا بن گیا؟ مفعول فی، مفعول فی ہو گیا۔ دوسرا اعراب کیا ہوگا؟ فی محل نصب خبر الفعل الناقص، فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہو۔ جیسے اذا اتی بعدها فعل ناقص، اگر اس کے بعد فعل ناقص آئے، غیر مستوف خبرہ، جس نے اپنی خبر کو نہیں لیا ہو، یعنی جس کی خبر نہیں آئی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو خبر بنا دیں گے اور نصب کی محل میں ڈال دیں گے۔ جیسے اینما یکن الحق اتبعہ، اتبعہ، جہاں بھی حق ہوگا، اینما
جہاں بھی حق ہوگا میں اس کی پیروی کروں گا. تو اینما یکن الحق، یہ کیا اسم ہے؟ کس کا اسم ہے؟ فعل ناقص یکن کا. اس کی خبر کہاں ہے؟ خبر نہیں ہے. خبر ہے کیا یہاں پہ؟ خبر ہے؟ نہیں ہے. تو خبر اس کو بنا لیں گے، اور خبر کانا کی خبر کو نصب دیتے ہیں نا، تو اسی لیے یہ فی محل نصب ہوگا. کس کہ کیا ہوگا؟ فی محل نصب. خبر کانا، کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ کس میں ہوگا؟ نصب کے محل میں. کیا ہوگا یہ؟ خبر کانا فی محل نصب. محل کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہے. اگر مبنی نہیں ہوتا تو منصوب ہوتا، لیکن یہ تمام کے تمام کیا مبنی ہیں، اسی لیے فی محل نصب. اینما یکن الحق اتبع. تو جتنے بھی اس میں سے آپ دیکھ لیں، متا، ایانا، حیثما، اینما، انا، یہ جتنے بھی ہیں سب کیا ہے؟ ظروف پر دلالت کرتے ہیں، چاہے مکانی ہو یا زمانی. اور ان کے دو ہی اعراب ہو سکتے ہیں، یا تو مفعول فی ہوں گے اگر اس کے بعد فعل آئے. اگر اس کے بعد فعل ناقص آئے گا، افعال ناقصہ میں سے کوئی فعل آئے گا، تو وہ خبر بنے گا اس وقت جب اس کی خبر نہ ہو. اگر اس کی خبر یہاں پہ آ جائے تب وہ خبر نہیں بنے گا، ہے کہ نہیں؟ کیف ما، یہ بھی ایک اس میں شرط. کیف ما، کیف ما کا مطلب کیف سے بنا ہے، ما بڑھا دیا گیا ہے. اس کے بعد والے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ بعض ادوات شرط پہ ما بڑھا دے سکتے ہیں، جیسے اذ ما، اصل میں اذ ہے. کیف ما، اینا ہے، اس میں ما بڑھا دیا، اینما. تو کتنے ادوات شرط میں ما زائدہ بڑھا سکتے ہیں؟ یہ ما کیا ہے؟ یہ ما زائدہ ہے. اس کے بعد والے میں دیکھیں گے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیف سے نکلا ہے یہ کیف ما، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیسا. کیسا کا مطلب حال ہے کہ نہیں؟ حال ہی نہ پوچھنا ہوتا ہے کیسے ہیں آپ، کیا مطلب کیا حال ہے، وہی نہ ہوا. تو یہ ہوتا ہے اس کے دو اعراب. فی محل نصب حال، کیا واقع ہوتا ہے؟ حال واقع ہوتا ہے. کب؟ اذا اتا بعدها فعل تام، اس کے بعد جب فعل تام آئے. فعل ناقص کے مقابلے میں فعل تام، افعال ناقصہ کے مقابلے میں افعال تام. کیفما تجلس اجلس، جیسے تم بیٹھو گے ویسے میں بیٹھوں گا. یعنی بیٹھنے کی حالت یعنی بیٹھنے کی حالت جس حالت میں تم بیٹھو گے اسی حالت میں میں بیٹھوں گا. تو یہ کیفما، یہ کیا واقع ہو گیا؟ حال واقع ہو گیا جلوس سے. ذوالحال اس کے اندر، تجلس کے اندر انت ہو گیا، اور یہ حال واقع ہو گیا. تو یہ اس کا اعراب ہوا. دوسرا اعراب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے بعد فعل ناقص آئے تو سیم اعراب ہوگا جو وہاں تھا. فی محل نصب خبر الفعل الناقص، فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہوگا. اذا اتا بعدها فعل الناقص، جب اس کے بعد کیا آئے؟ فعل ناقص آئے. غیر مستوفن خبرہ، جو اپنی خبر کو نہیں لیا، ایسا فعل ناقص جس کی خبر نہیں آئی ہو. اگر ایسی صورت میں کیفما وہاں آ رہا ہے تو اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر. جیسے کیفما تکن یکن ولدک، جیسے تم ہوگے ویسا تمہارا بچہ ہوگا. جیسے تم ہوگے ویسا تمہارا بچہ ہوگا. تو آپ لوگ جو ہے باپ بننے والے ہیں کہ نہیں؟ شادی کریں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ تو اس چیز کو آپ لوگ دھیان میں رکھیں. کیفما تکن یکن ولدک، بچے اس چیز کی اقتدا نہیں کرتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں، بلکہ اس کی اقتدا کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ اپنے والدین کو، وہی اختیار کرتا ہے. چاہے آپ اس کو لاکھ نمازی بننے کی، ہے کہ نہیں، اچھے اخلاق والے بننے کی ان کو نصیحت دیں، لیکن اس وقت تک وہ نصیحت کچھ فرق نہیں پڑتا ہے جب تک کہ آپ خود اس پہ عمل پیرا. کیفما تکن یکن ولدک، یہ تکن کے افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کے اندر
ضمیر انت ہے نا، یہ اسم ہے، اسم کانا. خبر کیا خالی ہے؟ خبر خالی ہے کہ نہیں؟ یہ خبر بن جائے گی کیفما. کیفما کیا بن جائے گی؟ اور خبر بننے کی وجہ سے یہ فی محل نصب ہوگا، کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو فی محل کیفما تکن یکن ولدک. بات سمجھ میں؟ تو کیفما کے بھی دو اعراب ہوں گے، ایک یا تو حال ہوگا یا تو فعل ناقص کی خبر ہوگا. فعل ناقص کی خبر ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ اس میں دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں. اب یہاں پہ دیکھیے ایون. ایون ایک ایسا لفظ ہے جو سب کا کام کر دیتا. ایون ایک ایسا لفظ ہے جو سب کا کام کر دیتا. وہ کیا کہتا ہے؟ ہم ظرف زمان مکان بھی بن جائیں گے، ہم جو ہے حال بھی بن جائیں گے، ہم ما مہما سب کا جو ہے معنی دیں گے، سب کا کام کریں گے، کسی کو نہ نہیں کرتا. ایون کے اندر کیا خاصیت ہے؟ سب کی جگہ لے لیتا ہے. سب کی جگہ کیا ہے؟ لے کر کام کر دیتا. یہ سب کیا؟ اس کے اپنی جگہ. یہ صرف حال کے معنی بتلانے کے لیے، ظروف کا معنی بتلانے کے لیے، اور جو اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے معنی بتلانے کے لیے ہے. لیکن ایون عاقل کے لیے بھی ہے، غیر عاقل کے لیے بھی ہے. حال کا معنی بھی بتلائے گا، مکان کا معنی بھی بتلائے گا، زمان کا معنی بھی بتلائے گا، سب معنی بتلائے گا. اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے حساب سے اس کا معنی بدلتا رہے گا، اس کا معنی، اور اسی کے حساب سے اس کا اعراب بدلے گا. اس کا مطلب اس کا کوئی اپنا اعراب نہیں. اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اسی کو اس پہ فٹ کر دینا. جیسے تعرب حسب موقعها فی الجملۃ. ایون کو اعراب دیا جائے گا جملہ میں اس کے موقع کے اعتبار سے. وما بعدها يعرب مضافا الیہ. اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مضاف الیہ کا اعراب دیا جائے گا. لیکن ایو تلمیذ، تلمیذ مضاف الیہ کا اعراب. ایون کا اعراب کیا دیا جائے گا؟ جو جملے میں اس کا اعراب بن رہا ہے. وَيَكُونُ مَوْقِعُهَا الْإِعْرَابِ حَسْبَ الْإِسْمِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ. اور اس کا موقع کہاں سے بنے گا؟ مضاف الیہ کے حساب سے بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے بعد والا ہمیشہ مضاف الیہ ہوگا. لیکن یہ جو ہے ایون کا اعراب کیسے بنے گا؟ بعد والے کے حساب سے دیکھ کر. کیسے؟ مثال میں سمجھیے. دیکھیے مبتدا بن جائے گا کب؟ جب دیکھیں گے پڑھ چکے ہم اس سے پہلے جو ہے ایو تلمیذ یذاکر ینجح. ینجح تو جملہ جواب ہے، لیکن جواب شرط ہے. یہاں تک جملہ ہمارا ہے. پہلا جملہ ایو تلمیذ یذاکر. یذاکر کے اندر فاعل ہے نا، فاعل ہوا ہے. کیا ہے؟ ہوا. ضمیر فاعل ہے جو کہاں لوٹ رہی ہے؟ تلمیذ کی طرف. گویا کہ یہ ایو تلمیذ یہ مبتدا ہے، اور یذاکر یہ جملہ شرطیہ، جملۃ الشرط یا فعل شرط جو ہے یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ خبر ہے. کس کی؟ ایون کی. ایو تلمیذ مبتدا ہے اور یہ جملۃ الشرط کیا؟ خبر ہے. اسی طرح دیکھیں مفعول بھی بن جائے گا کب؟ ای کتاب تقرأ. ای کتاب تقرأ. تو یہ کتاب کے اعتبار سے اصل میں کیا تھا؟ تقرأ کتابا. تقرأ تو کیا اعراب ہوگا تقرأ کتابا کا؟ مفعول بھی ہوگا. تقرأ کتاب، انا اقرأ کتابا. تو کتابا کا اعراب کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا. اسی کو پہلے لا دیا ای کتاب تقرأ، جو بھی کتاب پڑھو. تو یہ اصل میں کہاں تھا؟ یہاں پہ آنا تھا کہ نہیں آنا تھا؟ اب یہاں پہ ایون کے بعد آ گیا تو یہ اپنا اعراب دے دے گا اس کو، ایون کو. اپنا اعراب کس کو دے دے گا؟ ایون کو دے دے گا. تو جو کتاب کا اعراب مفعول بھی تھا وہ اعراب آ جائے گا ایون کو، اور ایون ہو جائے گا مفعول بھی. ایون ہو جائے گا مفعول. تو ایون کا اعراب کون طے کیا؟ اس کے بعد والا لفظ. ایون کا اعراب کون طے کیا؟ اس کے بعد والا لفظ.
تو مفعول بھی بن گیا. ای کتاب تقرأ ینفعک، جو بھی کتاب تم پڑھو تمہیں فائدہ دے گا، فائدہ دے گی، ہے کہ نہیں. اب دیکھیے خبر الفعل الناقص، فعل ناقص کی خبر بھی بن سکتی ہے. ای انسان، ای انسان تکن، یہاں تک جملہ شرط ہے. ای انسان تکن، تکن میں انت کی ضمیر ہے، اس کے اندر انت کی ضمیر ہے جو کیا ہے، اسم ہے اس کا، اور اس کی خبر کہاں ہے، اس کو خبر بنائیں گے، اس کو کیا ہے، خبر بنائیں گے. ای انسان تکن، تو خبر نصب ہے کہ فی محل نصب، یا فی محل نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ منصوب ہوگا، کیونکہ یہ ایون کیا معرب ہے، تمام کے تمام مبنی ہے سوائے ایون کے. ادوات شرط میں تمام کے تمام اسماء کیا ہیں، مبنی ہے سوائے ایون کے. ایون کیا ہے، تو یہاں پہ ایون کو اعراب بتاتے ہوئے کیا کہیں گے، ایون خبر کان، خبر تکن منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ. اس سب میں فی محل نصب ہو رہا تھا نا، کیونکہ وہ سب مبنی ہے، اور ایون کیا معرب ہے، لیکن تو کیا کہیں گے، منصوب وعلامت نصبہ الفتحہ. اور سمجھ میں آ رہی ہے. ای انسان تکن فانت مکلف، تم جو بھی انسان ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جس پد پہ بھی ہو. یہاں پہ جامعہ میں آپ مکلف ہیں، آپ کیا ہیں، مکلف ہیں، پابند ہیں، آپ کو کام کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں، وقت کی پابندی کرنی پڑے گی. تو یہ جیسے مفعول مطلق بن جاتا ہے، ای ضرب، ای ضرب تضرب یمت، جو بھی مار تم مارو وہ مر جائے گا، یعنی چاہے ہلکی مار مارو یا سخت مار مارو، وہ اتنا کمزور ہے کہ مر جائے گا. تو ای ضرب، ایون کا اعراب کس نے طے کیا، اصل میں کیا تھا، تضرب ضربن، تضرب ضربن. تو ضربن کیا بنتا ہے یہاں پہ، مفعول مطلق نہ بنتا، ضربن کیا بنتا، مفعول مطلق. تو یہ مفعول مطلق بنتا، اس نے اپنا اعراب کس کو دے دیا، ایون کو. ای ضرب تضرب یمت، مفعول مطلق کی وجہ سے ای ہوا. تو ای یہاں پہ ہوا، یہاں پہ ایون ایو ہو گیا، کہیں پہ ایون ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو، گویا کہ اس کا اعراب بدل رہا ہے. کہ یہاں پہ ضمہ تھا، یہاں پہ کیا ہے، فتح آ رہا ہے. کس کے حساب سے، اس کے بعد آنے والے مضاف الیہ کے حساب سے اس کا اعراب متعین ہو رہا ہے. جیسے حال بھی بن سکتا ہے، جو ہمارے لیے الگ لفظ ہے، لیکن یہ ایون کا ہم بھی حال بن جائیں گے، حال کا معنی دیں گے. کیسے، ای جلوس، ای جلوس تجلس اجلس، جس طرح کی بیٹھک تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا. معنی بدل گیا، جس طرح کی تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، معنی کیا ہے، بدل گیا. تو یہ حال ہو گیا، کیا ہو گیا. یہ ظرف زمان و مکان بھی بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں تم صرف نہیں بن سکتے، میں بھی بنوں گا، ہے کہ نہیں، آل راؤنڈ. ای لیلۃ، ای لیلۃ تقیمھا یجبک، جو بھی رات تم قیام کرو گے اللہ قبول کرے گا، اللہ کیا کرے گا، قبول کرے. تو یہ لیلۃ یہ کیا، ظرف زمان ہے نا. اسی طرح مکان بھی کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں. ای بیت تدخل ادخل، ای بیت تدخل ادخل. اسی طرح ظرف زمان، ای یوم تصم یجز، ای یوم تصم، جو دن بھی تم روزہ رکھو وہ جائز ہو جائے گا، اگر کسی کو کفارہ ہو یا کسی کو قضا کرنا ہو تو ای یوم تصم یجز. تو ای یہ دیکھنا، ای اس کے اعتبار سے، کیونکہ تسم کے بعد یومن آتا تو کیا بنتا، مفعول فی بنتا نا، ظرف بنتا. تو یہی اعراب آ گیا اس کو، ای کو. اسی طرح مجرور ہو سکتا ہے حروف جر سے، بِأَيِّ إِنَاءٍ تَشْرَبْ تَرْتَوِي، جس برتن سے بھی تم پانی پیو گے سیراب ہو جاؤ گے. بِأَيِّ إِنَاءٍ، کیا ہے یہ، بِأَيِّ إِنَاءٍ تَشْرَبْ تَرْتَوِي، ارتوا، ارتوی مانے سیراب ہونا. تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایون یہ آل راؤنڈر ہے. اس کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی بیان ہوئے ہیں اسماء شرط، سب کی جگہ لیتا ہے، سب کا معنی دیتا ہے، اور سب کا اعراب بھی قبول کر لیتا ہے، سب کا اعراب بھی قبول کر لیتا ہے. تو اسی پہ جو ہے اسماء شرط کا اعراب کیا ہے، ختم ہوا. اس میں حروف جو ہیں
ان اور اذ ما، اس سب کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، لا محل لہ من الاعراب، یہ جان لینا۔ ان اور اذ ما جو ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس کو سمجھ لینا۔ آگے جو ہے مزید